الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں والدین بنایا ہے، اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اولاد اللہ پاک کا ایک بیش قیمت تحفہ ہے، یعنی اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی اگر ہم قدر کریں گے تو پھر ہماری بھی زندگی آسان ہوگی اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی زندگی آسان ہوگی۔ میری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ کافی سینسٹیو ہے۔ اگر بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان ایک بہت ہی پیارا ریلیشن قائم ہو جائے گا۔ آپ بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے اور آپ کے بچے بھی پرسکون رہیں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سو ویلکم بیک اگین ٹو مائی نیو ولاگ۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں بہت ہی خاص اور اہم ٹاپک ہے، اور میں آج بنا رہی ہوں قورمہ، جو کہ میرے بچوں نے فرمائش کیا تھا کہ آج قورمہ بنائیں اماں، اور ساتھ میں جو ہے سینڈوچز جو میرے بچوں کے موسٹ فیوریٹ اور بہت ہی ایزی ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس بھی کرتی جاؤں گی، اور آپ میرے قورمے کی ریسیپی کو بھی فالو کرتے جائیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی ایزی ہے۔ جھٹ پٹ چکن قورمہ تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو سینڈوچز ہیں یہ بھی بہت ہی ایزیلی جو ہے نا تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں نے یہ فیل کیا ہے کہ اللہ پاک جن شادی شدہ جوڑوں کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ جب میں ہوش کی دنیا میں نے قدم رکھا تھا، یعنی میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اسٹرانگ ہوئی تھی، میری شادی سے کچھ عرصہ پہلے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اولاد جو ہے نا وہ بہت ہی خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ آج کے دور میں آپ نے ارد گرد اپنے کافی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ اس قدر منتوں، اس قدر جدوجہد کے بعد بھی جب وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو وہ کتنی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، یہ میں اولاد ہونے کے باوجود بھی اس کنڈیشن اور اس سچویشن کو سمجھ سکتی ہوں۔ اس پر یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد اللہ پاک آپ کو عطا کر دیتا ہے تو آپ بجائے اس کی قدر کرنے کے آپ اتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ اپنی اولاد پر اپنا آپ اس طرح سے امبوز کر دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد کا نا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بلیو کریں، بچے کی سائیکی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے والدین ہونے کا جو ہے نا اتنا زیادہ ان کے اوپر پریشر ڈال دیتے ہیں نا، تو بچہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب جو بچہ اتنا کم ذہن ہوتا ہے، چھوٹی عمر ہوتی ہے، اتنا زیادہ سوچنے سمجھنے کی اور کسی بھی بات کو جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس کی روش آٹومیٹکلی، یعنی کہ اس کے طور طریقے طرز جو ہے نا وہ غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر قصوروار ہم اس بچے کو ہی کہتے ہیں۔ اگر وہ غلطیاں کرتا ہے، اگر وہ جو ہے نا اپنے لائف اسٹائل کو صحیح سے نہیں مینیج کر پاتا، کیونکہ اس کی عقل ابھی اس لیول پہ نہیں ہے، ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح کا طرز زندگی اپنانا ہے تاکہ اس کی لائف جو ہے ابھی جو اس کا مائنڈ ہے ریلیکس رہے، تاکہ وہ بڑھنے کی ایج میں جب آئے تو وہ ان ساری ٹینشنوں اور پریشانیوں میں نہ بڑھے کہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر اتنا پریشر ہے اور مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ ٹو بی فرینک، اس پر ستم ہم یہ کرتے ہیں کہ ان پر ماں باپ ہونے کا احسان، اپنے جو ہمارے فرائض ہیں نا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس طرح سے جو ہے نا پالنا ہے، ان فرائض کا بھی ہم ان پہ ایک ایک منٹ پہ احسان جتا رہے ہوتے ہیں۔ باپ بچوں سے جو ہے نا ہر دن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تمہارے لیے، میں کمانے جاتا ہوں باہر اور میں یہ پریشانیاں، یہ تنگیاں برداشت کرتا ہوں، یہ صحبتیں سہتا ہوں، تو جناب آپ کے پیرنٹس نے بھی آپ کے لیے یہ سب کیا ہوگا۔ اگر انہوں نے بھی آپ پہ اس چیز کا احسان جتایا ہوگا تو انہوں نے بھی غلط کیا ہوگا۔ یہاں میں پیرنٹس کو غلط نہیں کہہ رہی، لیکن ان کا طرز زندگی، ان کا انداز بیاں جو بچوں کی لائف کو ڈسٹروائے کرتا ہے، اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا مینٹین کرنا ہے۔ مائیں ہمیشہ جو ہے نا گھر کے کام جو بھی ہوتے ہیں وہ کرتی ہیں بچوں کے، اور پھر جو ہے نا اسٹریس میں آتی ہیں، اور پھر اسٹریس میں آ کے سارا اسٹریس بچوں پہ احسان جتانے کی صورت میں نکال رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ہم کچھ کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں کر رہے، ہم اپنے ہی بچوں کے جو ہے نا مستقبل کے لیے غلط کر رہے ہیں۔ یعنی ابھی سے جو ہے نا وہ بچے بھی یہی سیکھیں گے ہم سے، اور بچے جو ہے نا ریلیکس مائنڈ کے ساتھ بڑے نہیں ہوں گے۔ میرا بینگ اے پیرنٹ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے بچوں پر نا
وہ احسان نہ جتائیں کہ جو احسان دراصل ہیں ہی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے نا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارے سے پہلے ہمارے پیرنٹس کی ڈیوٹی تھی، اب یہ ہمارے بچے آگے چل کے جب مستقبل میں پیرنٹس بنیں گے تو یہ بھی اسی طرح سے اپنی ڈیوٹیز کو فالو کریں گے۔ تو بچوں پہ احسان نہ چڑھائیں، بلکہ میں یہاں پہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ان بچوں کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں والدین بنایا ہے۔ اگر ہمارے بچے نہ ہوتے تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت بچے کے ہونے سے آتی ہے، تو ہم ان کا شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ اور بلیو کریں، اگر آپ تھینک فل ہو جائیں گے نا اپنے بچوں کے، تو آپ کے بچے تھینک فل ہونا سیکھ جائیں گے۔ آپ کے بچے جو ہے نا ریلیکس ماحول میں جب رہیں گے نا، کہ آپ ہمیشہ ایک آؤٹ آف ڈپریشن لیڈی اور آؤٹ آف ڈپریشن جو ہے نا فادر بن کے رہیں گے، تو پھر آپ کے بچے بھی اسی طرح کے کول پرسنالٹی کے جو ہے نا مالک ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے جو والد ہے اس کو جنت کے دروازے کا درجہ دیا ہے، تو جناب یہ درجات کم نہیں ہیں جو ہماری اولاد کی صورت میں اللہ پاک نے جن سے ہمیں نوازا ہے۔ تو ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے اپنی اولاد کا کہ اس نے ہمیں، ہم جیسے گناہ گاروں کو جو ہے نا اتنے بڑے بڑے جو ہے درجات سے نوازا ہے۔ تو اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں اور اگر آپ بھی سوچتے ہیں کہ میں یہ ٹھیک کہہ رہی ہوں یا میری ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ ٹھیک تھا، تو کائنڈلی کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔